لا الہ تیری شان یا وحدہ، تو خیال و تجسس تو ہی آرزو۔ اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں تمام تعریفیں، جس نے ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ کسی نے سوال کیا حضرت مولانا عمر پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ سے، امریکہ سے یا کسی ملک سے ایک جوڑا، ایک لڑکا ایک لڑکی سیاحت کرتے پھر رہے تھے، تو تحقیق کر رہے تھے، تو تحقیق کرتے کرتے ہندوستان بھی پہنچے۔ ان کے کچھ سوالات تھے۔ پہلے وہ دلی میں حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر گئے، وہاں کے امام اور خطیب سے وہ سوالات کیے، تو وہ سوالات کے جواب نہ دے سکے، انہوں نے بنگلے والی مسجد بھیج دیا۔ تو انڈیا میں جو تبلیغی مرکز ہے اسے بنگلے والی مسجد کہتے ہیں، بستی نظام الدین میں۔ تو مولانا کہنے لگے کہ تمہارے سوالوں کے جواب وہاں ملیں گے، آپ بنگلے والی مسجد چلے جائیں۔ یہ حضرت مولانا عمر پالن پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خود واقعہ سنایا، میں نے خود سنا۔ ان کا ایک سوال یہ تھا، پہلی تو وہ فرمانے لگے کہ نوجوان لڑکا اور لڑکی تھے، پینٹ شرٹ لڑکی نے بھی پہنی ہوئی تھی، اپنے حلیے میں تھے، تو فرماتے کہ میں نے حضرت جی سے عرض کیا، حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کو حضرت جی کہتے تھے، میں نے حضرت جی سے عرض کیا کہ حضرت وہ لڑکی بھی ساتھ ہے، وہ تو پردہ کرے گی نہیں، تو ہمارے ہاں پردے کا اہتمام ہے۔ فرمایا وہ تو پردہ نہیں کرے گی، تم اپنی آنکھوں کا پردہ کر لینا، وہ تو نہیں کرے گی، تم ہی پردہ کر لینا اپنی آنکھوں کا۔ ان کو ایک کمرے میں بٹھایا، حضرت مولانا عمر پالن پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہاں تشریف لے گئے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس نے سوال کیا، اس انگریز نے سوال کیا، اور لڑکی جو تھی وہ کاغذ قلم لے کر جلدی جلدی لکھ رہی تھی۔ اس زمانے میں یہ موبائل تو تھے نہیں، تو اس کا ایک سوال یہ تھا کہ جی یہ بتائیے کہ جو نبی کا وجود ہوتا ہے، نبی اللہ کی طرف سے جو بھیجے جاتے ہیں، وہ رحمت ہوتے ہیں انسانوں کے لیے؟ کہ جی ہاں بے شک رحمت ہوتے ہیں۔ آپ کے جو نبی ہیں ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ وہ رحمت للعالمین ہیں، سارے جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ کہ جی ہاں بے شک قرآن عظیم الشان فرماتا ہے۔ اچھا، ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ نبی رحمت ہوتا ہے، دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ آپ کے نبی رحمت للعالمین ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ آپ کے نبی آخری نبی ہیں، کہ جی بے شک آخری نبی ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی کا وجود رحمت ہوتا ہے، آپ کے نبی رحمت للعالمین ہیں، پھر آپ کے نبی دنیا سے تشریف لے گئے ہیں اور پھر قیامت تک کے لیے نبی بھی ہیں، آخری نبی بھی ہیں، تو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ جب نبی چلا گیا تو رحمت چلی گئی۔ پہلے نبی آتے تھے اور جب تک وہ نبی قوم میں موجود رہتے تھے ان کی رحمت سے ساری امت مستفید ہوتی تھی، جب وہ چلے جاتے تھے تو ان کی رحمت بھی ساتھ چلی جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ اور نبی بھیج دیتے تھے، وہ نبی آتے رحمت ان کے ساتھ ہوتی۔ آپ کے نبی آخری نبی جب وہ نبی چلے گئے اس دنیا سے تو رحمت بھی چلی گئی، وہ رحمت للعالمین کیسے ہو گئی؟ گھوم جاتا ہے نا انسان کا دماغ۔ حضرت مولانا عمر پالن پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا سوال بڑا وزنی تھا، لیکن اللہ تعالیٰ شانو جس پر قرآن کی حکمتیں کھول دے اور جس کو اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت والے نور سے نوازا ہو، اس کے سینے کو
نبوت کے نور سے منور کیا ہو، یعنی ایک تو ہے نبوت کا ملنا اور ایک ہے نبی سے نور کا ملنا۔ نبی سے نور کا ملنا یہ میں کہہ رہا ہوں کہ جس سینے کو اللہ نے منور کیا ہو، خاتم الانبیاء کے سینے کے نور سے اللہ تبارک و تعالی شانہ اس کے سینے کو کشادہ فرما دیتے ہیں، اور وہ باتیں اللہ القاء فرماتے ہیں جو پہلے انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ تو حضرت مولانا عمر پالن پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھو یہ بات حق ہے کہ ہمارے نبی آخری نبی ہیں اور ہمارے نبی رحمت للعالمین ہیں، قیامت تک کے لیے نبی ہیں، اور آپ کی رحمت قیامت تک کے لیے ہے، بلکہ قیامت کے دن بھی آپ کی رحمت سے ساری انسانیت مستفید ہوگی۔ جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حساب شروع نہیں کریں گے، قیامت کی سختی بڑی ہوگی، سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، ہر شخص پسینوں پسینے ہوگا اور ہر شخص پریشان ہوگا۔ اس وقت نبی آخر الزمان، سید الکونین، فخر الرسول، خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لیے شفاعت کریں گے اور دعا کریں گے کہ اے اللہ اپنے بندوں کا حساب شروع کیجیے۔ اللہ تعالیٰ اس شفاعت کو قبول فرمائے گا اور انسانوں کا حساب شروع فرمائے گا۔ یہ سب سے پہلا نفع ہوگا جو ساری انسانیت کو حاصل ہوگا۔ فرمایا کہ نبی کے ساتھ رحمت، اب ذرا غور سے بات کو سننا، انہوں نے بھی فرمایا، میں بھی عرض کر رہا ہوں کہ بات کو غور سے سننا۔ نبی کے ساتھ اس کی رحمت اس کے کام کی وجہ سے ہوتی ہے۔ نبی اپنی عبادات کرنے نہیں آتا، صرف نمازیں پڑھنے نہیں آتا، ذکر اذکار کرنے نہیں آتا۔ نبی کو ایک عظیم کام دے کر بھیجا جاتا تھا، اور وہ کام کیا تھا؟ دعوت اللہ، اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا، اللہ کی ہدایت کے مطابق لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر لوگوں کو چلانا۔ نبی کے ساتھ جو رحمت ہوتی تھی وہ اس کے کام کی وجہ سے ہوتی تھی۔ جب نبی چلے جاتے اس دنیا سے تو وہ کام بھی ختم ہو جاتا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ شانہ اور نبی کو بھیجتا، پھر اس کو کام دیتا، وہ تبلیغ کرتا، پھر وہ رحمت لوگوں میں پھیلتی۔ اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دعوت و تبلیغ کا کام شروع فرمایا تو پہلے ہی دن اپنی امت کو اپنے کام کے اندر شامل فرما لیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، داعی بن گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، داعی بن گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، داعی بن گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، داعی بن گئے۔ وہ کون سا صحابی ہے جو مسلمان ہونے کے بعد داعی نہ بنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کام میں شریک نہ ہوا؟ ہر صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کام میں شریک ہوا، آپ کا معاون بنا۔ اور اللہ تعالیٰ شانہ نے فرمایا قرآن پاک میں، قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي، یہ ہے میرا کام کہ میں بلاتا ہوں لوگوں کو اللہ کی طرف حکمت کے ساتھ، میرا بھی یہ کام ہے اور میرے متبعین کا بھی یہ کام ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں من اتبعنی کا کیا مطلب؟ من آمن بی، جو ایمان لے آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ داعی بن کر زندگی گزارے۔ فرمایا میرا بھی یہ کام ہے اور میرے ماننے والوں کا بھی یہ کام ہے کہ وہ دعوت والا کام کرے۔ اور یہ ضروری اس لیے تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اب نبوت کسی کو نہیں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا لیا، جب کام مکمل ہو گیا، دین مکمل ہو گیا، اپنے پاس بلا لیا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ نے وہ کام عطا فرما دیا جو پہلے نبیوں کو دیا کرتا تھا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جس کام کی وجہ سے رحمت ہوتی تھی اس کام کو اس دنیا میں اللہ نے باقی رکھا اور اپنے نبی کو اپنے پاس بلا لیا۔ فرمایا کہ وہ رحمت جو نبی کے ساتھ ہوتی تھی وہ آپ
صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کے ساتھ ہوتی تھی، اس کام کو اللہ نے جاری فرما کر اس رحمت کو باقی رکھا۔ چنانچہ جب تک امت اس کام کو کرتی رہے گی، اس پر اللہ کی طرف سے رحمت نازل ہوتی رہے گی۔ یہ مطلب ہے، ایک مطلب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں۔ آپ نے اپنی امت کو نبیوں والا کام سکھا کر چھوڑا، اور صحابہ کرام نے تابعین کو سکھایا، تابعین نے تبع تابعین کو سکھایا۔ یہ قرآن عظیم الشان ساری امت کو قیامت تک یہ اعلان کر رہا ہے کہ جو میرے نبی کا کام وہی تمہارا کام۔